نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض لوگ اپنے مال میں تجارت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اپنے مال میں بڑھوتری کرنے کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح عقد کرتے ہیں کہ کسی کو اپنا مال دے دیتے ہیں، مثلا اپنے دکان کی چیزیں دیتے ہیں یا بھیڑ بکریاں وغیرہ کسی کو دیتے ہیں کہ آپ اس مال کو پال کر اس کو بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، پھر چند مدت مثلا سال بعد ہم حساب کریں گے، اس کی جتنے منافع حاصل ہوئے تھے اس کو آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ یہ صورت احناف کے نزدیک یہ اجارہ فاسدہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چرواہا مثلا اگر بھیڑ بکریوں کو پالتا ہے یا پھر یہ کوئی دوسرا مزدور کار شخص ہے جو دکان کو چلاتا ہے، کسی شخص کی دکان کو آگے منافع حاصل کرتے ہیں، یا بھی کوئی بھی شخص ہے، آپ اس کو اپنا مال دیتے ہیں، وہ آپ کا مزدور ہے، اجیر شمار ہوتا ہے وہ، اور اس کی اجرت اس کی محنت اور کمائی ہی سے آپ دیتے ہیں۔ یہ اس کو شرعی لحاظ سے اس کو قفیز الطحان کے قبیل سے شمار ہوتا ہے۔ یہ علماء نے ممنوع قرار دیا ہے، یہ فاسد اجارہ ہے اور اجارہ فاسدہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس عقد کو فسخ کیا جائے گا اور اجیر کو، مزدور کو، اس کی جو محنت اس نے کی ہے اس کی عام تنخواہ دی جائے گی، اجرت مثلی دی جائے گی۔ البتہ اگر کسی علاقے میں اس معاملے کا عام طور پر عرف ہو جائے اور رواج ہو جائے، یہ معاملہ عام طور پر متعارف ہو جائے، لوگوں میں اس کا عام، کسی شہر میں یا کسی علاقے میں اس کا عام عرف اور رواج قائم ہو، تو پھر یہ درست ہے، اس کی پھر گنجائش ہے، یہ پھر جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ پہلی صورت سے، یہ صورت جو میں نے بتا دیا اس سے زیادہ نفع مند بھی ہے اور جائز بھی ہے، بے غبار ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ کسی علاقے میں پہلی صورت کا رواج نہیں ہے، تو پھر لوگ اگر اس طرح معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی صورت یہ متبادل صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنا مال دے دیں اور اس کو کہہ دے کہ اس مال کی مثلا 2 لاکھ روپے قیمت ہے، 2 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپے آپ دیں گے، 1 لاکھ روپے میرے ہوں گے، پھر یہ مال مشترک ہو جائے گا۔ یعنی اس مزدورکار شخص کو، جس کو اپنا مال دیتا ہے، اس کو مضارب کہہ دے یا جو بھی کہہ دیں، وہ اس شخص سے مطالبہ کر لے کہ اس مال کی آدھی قیمت آپ مجھے دے دیں، پھر یہ مال میرا اور تیرا مشترک ہوگا، پھر اس کے بعد آپ اس میں منافع حاصل کریں، پھر منافع کو آدھا آدھا تقسیم کریں گے یا کسی بھی تناسب سے ہم تقسیم کریں گے۔ اس پر وہ شخص یہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا پیسے، پھر اگر وہ پیسے نہیں دے سکتا تو پھر مال کا مالک اس کو پیسے معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آسان صورت ہے، تو پھر اس صورت میں یہ معاملہ درست ہوگا۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ مضاربت کی صورت ہے، وہ شرعی مضاربت ہے، وہ اس طرح ہے کہ احناف کے نزدیک کو تو مضاربت کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرمایہ نقد ہونا ضروری ہے، سرمایہ نقد ہوگا، نقود کے علاوہ دوسرے سامانوں میں مضاربت کرنا، عروض میں مضاربت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن مالکیہ اور حنابلہ کے مذہب میں سامان اور عروض میں بھی مضاربت کرنا درست ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عقد اور سودا کرتے وقت، معاملہ طے کرتے وقت سامان کی قیمت پوری معلوم کر لے کہ مثلا 2 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے کا یہ سامان ہے، اور اس قیمت کو رأس المال فرض کیا جائے۔ جب رأس المال فرض کیا تو پھر آگے اس میں بڑھوتری ہوئی، منافع حاصل ہوئے، سال بعد 2 سال بعد جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو پھر اس تقسیم کے وقت جتنے روپے کا پہلے مال تھا اور اس کی قیمت رأس المال فرض کیا تھا، مثلا 5 لاکھ روپے رأس المال تھا، تو تقسیم کے وقت اس 5 لاکھ روپے کو رأس المال قرار دیا جائے اور باقی منافع کو تقسیم کیا جائے۔ اس طرح کا معاملہ اگر اس صورت کا عام تعامل اور عام رواج ہو جائے کسی علاقے یا کسی شہر میں، تو پھر ہم حنابلہ اور مالکیہ کے مذہب پر ہم جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں اور اس کی شرعی اجازت ہم دے سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں تھے تجارت کے ایک خاص قسم کی مسائل کے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔